السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے دورے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دورہ ہم ان ساتھیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے اور ان بہنوں کے لیے ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے عربی زبان بالکل نہیں سیکھی ہے اور ایسا سمجھے کہ الف با تا یا اے بی سی جس طرح ہوتے کسی زبان کا اس سے شروع کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ خیال رکھا ہے کہ عمر تقریباً 14 سال یا 12 سال سے زیادہ ہو، اس لیے کہ بچوں کے لیے ہم مستقل ایک الگ دورہ ریکارڈ کرانے والے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ اپنی مادری زبان سیکھ رہے تھے کہ آپ نے کسی لفظ کو یاد کیا ہو، رٹا لگایا ہو یا آپ نے کسی جملے کو یاد کیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زبان جو سیکھی ہے، کوئی بھی مادری زبان کوئی سیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں میں بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ رہ کر اور ان سے اس زبان کے الفاظ کو سن کر کے اس کو سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ عربی زبان کے مفردات، زیادہ سے زیادہ عربی زبان کے جملے اور حوارات رکھے جائیں اور کم سے کم گرامر ہو، تاکہ ان الفاظ اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہوئے آسان انداز میں عربی زبان کو سیکھ جائیں۔ اس لیے ہمارا گرامر کا سبق اس میں بہت کم ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہم مفردات کو ذکر کریں گے، استعمال ہونے والے جملوں کو ذکر کریں گے اور حوارات کو ذکر کریں گے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے اور اس میں ہے کہ صباح الخیر، صباح الخیر، صباح الخیر، صبح بخیر۔ دو آدمی جب ملتے ہیں تو اس کے لیے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اگر صبح کے وقت آپ کس سے مل رہے ہیں تو آپ کہیں گے صباح الخیر، صبح بخیر، صباح الخیر، صبح بخیر۔ اس کے بعد ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ خیریت دریافت کرتے ہیں، مزاج کا ہم پوچھتے ہیں، تو ہم کہیں گے کیف حالک، کیف حالک، کیف حالک، کیا حال ہے؟ کیف کیا، کیسے، حالک آپ کی حالت، آپ کا مزاج، کیف حالک آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیر، انا بخیر، انا بخیر۔ انا کا معنی ہے میں، تو یہ ذہن میں بٹھا لے کہ انا کا معنی جہاں پر بھی آپ کو دنیا میں یہ لفظ نظر آئے گا، قرآن میں، حدیث میں، عام، تو انا کا معنی ہوگا میں۔ انا بخیر میں ٹھیک ہوں، انا بخیر میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سوال ہے کیف صحتک، کیف صحتک، کیف صحتک۔ یہ جتنی بار ہم دہرا رہے ہیں اتنا آپ بھی دہرائیں تاکہ یہ لفظ سنتے سنتے ہی آپ کو یاد ہو جائے۔ کیف صحتک آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے؟ اب آپ جواب دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں۔ صحتی جیدۃ، صحتی جیدۃ، صحتی جیدۃ، میری طبیعت ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ صحتی جیدۃ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ سوال کر رہے ہیں والد صاحب کے بارے میں، کیف حال والدک، کیف حال والدک، کیف حال والدک آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے، آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ وہ جواب دے رہے ہیں والدی بخیر، والدی بخیر، میرے والد صاحب خیریت سے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا والدی، والدی، یہ جو آخر میں یا آ رہا ہے اس کا معنی ہے میرا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر آخر میں جو یا آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرا۔ کتابی میری کتاب، والدی میرے والد، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب۔
یہ ہوا آپ کے حوار کا ترجمہ اور معنی۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو الگ کر کے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان الفاظ کو آپ الگ یاد کریں۔ اس میں ہے کیفا، کیفا کیسے، کیسا، کیفا کیسے، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ حالوکا، حالوکا تمہاری حالت، تمہاری حالت، بخیرن خیریت سے، بخیرن خیریت سے۔ صحتوکا، صحتوکا تمہاری صحت، آپ کی صحت، صحتوکا تمہاری صحت، آپ کی صحت۔ جیدتن اچھی ہے، جیدتن اچھی ہے۔ اچھا یہ صرف صحت کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جیدتن اچھی ہے، اور اگر وہ مذکر ہے آپ کہیں گے جیدن، ھذا جیدن یہ اچھا ہے، ھذہ جیدتن یہ اچھی ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے والدک۔ اچھا والد تو اردو میں بھی والد کو کہتے ہیں، والدک آپ کے والد، والدک آپ کے والد، والدک آپ کے والد۔ یہ ہے آج کا سبق، آپ کا پہلا سبق ہے یہ۔ اس کو اچھی طرح اپنے کاپیوں میں لکھیں، بار بار دہرائیں۔ خاص کر جو عربی عبارت ہے اس کو آپ بار بار دہرائیں، اس لیے کہ اردو تو لکھی ہوئی ہے، لکھے ہوئے کو صرف آپ زبان سے بھی نہ پڑھیں، صرف دیکھیں، لیکن عربی عبارت کو آپ کم از کم ہر لفظ کو 10 مرتبہ دہرائیں اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس وقت آپ ہمارا آخری سبق سن رہے ہوں گے تو آپ کچھ نہ کچھ عربی زبان بولنے پر قادر ہو چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔